الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں آپ کی امت بنایا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کا مسلمانوں سے وعدہ ہے اور اسی وعدے کا ذکر اس آیت میں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. 3 وعدے ہیں مسلمانوں سے. خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب، کامران اور طاقتور رہو گے. اور ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور عربی کے قاعدے کے مطابق یا اصول فقہ کے مطابق شرط پایا جانا ضروری ہے مشروط کے پائے جانے کے لیے. یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر وضو مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہے، وضو میں خامی ہے، کمی ہے اور کوتاہی ہے، تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی. کتنی بھی خضوع کے ساتھ شریعت کے اصول کا خیال رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قبلہ رخ ہو کر کے تمام دعاؤں کے ساتھ ادا کی جائے، وہ نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے. اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ نہ گھبراؤ، نہ خوف کرو، تم ہی کامیاب اور کامران رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اب یہ آیت کریمہ فرد کی زندگی کی مصیبتوں سے لے کر کے علاقے اور حکومت تمام کی زندگی کے مشکلات کو ایک جملے میں حل کر دیتی ہے. وہ یہ کہ آیت کریمہ کے مطابق مسلمان خوف سے، ڈر سے بری ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے، اگلی صفوں میں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے نہیں ہے؟ فردی زندگی میں ہم کامیاب نہیں ہیں، ہمارے اندر ہزار طرح کے ڈر ہیں،
ہمارے اندر ہزار طرح کے خوف ہیں. پڑوسی پڑوسی سے ڈرتا ہے، محلے والا محلے والے سے ڈرتا ہے، دوست دوست سے ڈرتا ہے، ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں، بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں. کسی کی ذمہ داری، کسی کا مقام، کسی کی حیثیت اور کسی کا درجہ محفوظ نہیں ہے. بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ کو موقع ملتا ہے وہ بیٹے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کو موقع ملتا ہے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. گویا کہ فرد کی زندگی میں ہماری کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے. جس کا جو درجہ جو مقام ہے وہ خطرے میں ہے. عالمی پیمانے پر، معاشرتی پیمانے پر ہم بالکل اپنی حیثیت، اپنے مقام کو کھو چکے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس ملک میں ہم نے 950 سال حکومت کی تھی بلا شرکت غیر، ہمارے حکم اور مرضی کے خلاف پتہ نہیں ہلتا تھا، اس ملک میں آج ہم اپنی بقا اور تحفظ کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. آج ہماری تمام تگ و دو صرف اتنی سی بچی ہے کہ ہمیں جینے کا اور اپنے دین پر عمل کرنے کا حق اور اختیار دے دیا جائے. ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں بچے ہیں کہ ہم حکومت میں، ملک میں، وسائل میں، معاملات میں شراکت اور ساجھیداری اور اپنا حصہ مانگ سکیں. اس پوزیشن میں ہی ہمیں نہیں چھوڑا گیا ہے. عالمی سطح پر اپنے آپ کو دیکھیں، ایک تہائی طاقت رکھنے کے باوجود، دنیا کی دوسری سب سے بڑی مذہبی آبادی ہونے کے باوجود کتنی بے وقات، کتنے حد درجہ کمتر اور بے حیثیت ہو کر کے رہ گئے ہیں کہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جو میٹنگ کرتے ہیں حکمراں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ لاٹھی بھی مر جائے اور سانپ بھی رہ جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. کھول کر کے مذمت کرنے تک کی صلاحیت موجود نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا وہ ہم پر صادق نہیں آ رہا ہے. ہم خوف کی زندگی میں جی رہے ہیں، مصیبت کی زندگی میں جی رہے ہیں، اور اپنے حق مانگنے کے لیے زبان تک ہماری گم ہو گئی ہے. اس کی صلاحیت اور طاقت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ایک ظالم شخص کے خلاف حکومتیں بولنے کے لیے ڈر رہی ہیں اور زبان تول رہی ہیں. وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بولنے والا کانپ رہا ہے، لکھ کر کے لا دینے والا کانپ رہا ہے، اور جن حکومتوں نے یہ لکھ کر کے دیا ہے وہ حکومتیں کانپ رہی ہیں. ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے فرد کی زندگی سے لے کر کے معاشرے کی زندگی سے لے کر کے ہماری نام نہاد حکومتوں تک یہ خوف، یہ ڈر اور یہ بزدلی اور یہ دوسرے تیسرے لائن پر، پائیدان پر ڈھکیل دیا جانا کیوں ممکن ہوا؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کامیاب ہوگے تم، کامران ہوگے تم. ظاہر سی بات ہے شرط پہلے آتا ہے، مشروط بعد میں آتا ہے. ہم نے وضو صحیح سے کیا نہیں، نماز کا ثواب کیسے ملے گا؟ ہم نے وضو کا حق ادا نہیں کیا، نماز میں خضوع آئے کہاں سے؟ ہم نے وضو کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، نماز کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ نوازے اور دے کیسے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شرط لگا کر کے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم لوگ مومن ہوگے تب بھی اللہ رب العالمین تمہیں یہ نوازے گا اور دے گا. ہم دوسروں کا احتساب کرنے سے، دوسروں کے بارے میں سوچنے سے، دوسروں کے بارے میں غور کرنے سے بہتر ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے اور سوچے کہ وہ کتنا مومن ہے، اور اس مومن ہونے کے بدلے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حیثیت اور اہمیت کے لیے کتنی شدت سے سوال کر سکتا ہے اور کتنی شدت سے مانگ سکتا ہے، اور کتنی شدت سے اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ رائے رکھ کر کے اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ پروردگار شرط ہم نے پوری کر دی ہے، مشروط تو پوری کر. ہمارے اندر ہمت ہے اپنی زندگی کے مشکلات، اپنی زندگی کے مسائل، اپنی زندگی کے مشکلات، اپنی زندگی کی پریشانیوں کو رب العالمین کے دربار میں رکھیں اور دعا کرتے ہوئے کہیں کہ پروردگار شرط ہم نے پوری کر دی ہے، وضو ہم نے مکمل کر لی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوں، پروردگار ہماری نماز کو قبول فرما. ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہوگا، ہمارے دل کے اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ ہم نے شرط پوری کر دی ہے.
لہٰذا آج ہماری تمام تباہی اور بربادی فرد کی زندگی سے لے کر معاشرے اور حکومت تک اور عالمی کمیونٹی ہونے کی حیثیت سے صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی شرط، مومن ہونے کی شرط پوری نہیں کی ہے۔ ہمارے اندر مومن ہونے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ جو پڑھا تھا اس کلمے کو پورا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں معبودان باطلہ گڑھ لیے۔ مشرکین کو چھوڑیے، پتھر، کنکر، قبر سے لے کر کے ہزار معبودان بنا لیے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہمارا اپنا نفس کتنا بڑا معبود ہے۔ کیا زندگی میں کبھی بھی کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ہمارے اپنے نفس کا انا اور معبود جب جاگتا ہے تو ہم شریعت اسلامیہ کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خیالات کو ترجیح دیتے ہیں؟ کن کن معاملات میں اپنے نفس کو کچلنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ معبود باطلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے اگر اپنے نفس کو ترجیح دی، اپنی بات مانی، اپنے آپ کو قبول کیا کہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت میں شریک نہیں کیا، اپنے آپ کو خدا کے درجے میں رکھ کر کے شریک نہیں کیا، ہم نے کلمہ کے حرمت کو برقرار کہاں رکھا، ہم نے کلمہ پڑھتے ہوئے جو دعویٰ کیا تھا اسے برقرار کہاں رکھا؟ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے زکوٰۃ دیجیے، ہمارا اپنا نفس کہتا ہے کہ پیسے نکال دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیے، ہمارا اپنا نفس کہتا ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمارا ذاتی نقصان ہوگا، ہماری دوستی خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا وقار خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے ساتھ برا کیا جائے گا، ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہماری ریاست بند ہو جائے گی، ہماری حکومت چلی جائے گی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے احکام کو پاؤں تلے کچل ڈالتے ہیں اور اپنے نفس کو خدا بنا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار تیری مدد نہیں آ رہی۔ پروردگار نے مدد کے لیے شرط لگائی ہے کہ کلمہ جو پڑھ رکھا ہے اس کلمے کی حرمت کا خیال رکھیے اور اس کلمے کے شرائط کا خیال رکھیے، اس کلمے کی بنیاد کا خیال رکھیے، اور ہم نے کسی بات کا خیال نہیں کیا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے، کسی کی بات ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آتے ہیں اور ہم تعویل میں لگ جاتے ہیں، اس کے معنی مطلب نکالنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اس کو دوسرا معنی پہنانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اور شرم تو اس وقت آتی ہے جب بڑے بڑے علماء یا بڑے بڑے افراد یا لوگ یہ کہہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے لیکن ہمارے امام کا قیاس اور اجتہاد اس کے خلاف ہے۔ آپ بتائیے اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی غضب نہ بھڑکے تو پھر کیا بھڑکے؟ جنگ احد کا ذکر میں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے صحابہ میں سے چند صحابہ نے یہی بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں پہاڑی پر کھڑے ہونے کا دیا تھا وہ حکم اس لیے دیا تھا تاکہ جب تک خطرہ برقرار رہے تب تک یہاں کھڑے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال غنیمت کے لالچ میں یا مال غنیمت لینے کے لیے یا مسلمانوں کی فتح میں شرکت کرنے کے لیے درہ چھوڑ دیا پہاڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا کر کے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ میدان احد میں 70 صحابہ کرام کی لاشیں خون میں لتھڑی ہوئی رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کر کے اس حکم کے خلاف جانے کی سزا دی تھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، اور ہم مسلمان اپنی زندگی میں 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں
2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں، 40 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں کتنی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کتنے بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی ذاتی پسند کے لیے روند دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ کبھی بھی مدد نہیں کرے گا۔ وضو مکمل نہیں ہے، نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کے تقاضے مکمل نہیں ہے، کلمہ مکمل نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے سروں پر کبھی بھی سایہ فکر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری قیادت اور سیادت کے لیے، ہماری طاقت اور قوت کے لیے، اور ہمیں پوری دنیا کے ملکیت کے لیے اور پوری دنیا کو راہ دکھانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنانا پڑے گا، اور جب تک ہم بذات خود مومن نہیں بنیں گے، کامل مومن نہیں بنیں گے، تب تک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پروردگار ہمیں کامل سچا مومن بنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، آج جو کچھ میں نے ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حالات مزید بگڑنے سے اور مزید مشکلات آنے سے پہلے اپنے مومن ہونے کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے شرائط اور اس کلمے کے واجبات کو سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت فائدہ مقام سے دور ہو کر کے، کیونکہ دنیا کے تمام عزت پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دینا چاہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام کو عرب جیسی نسل پرست قوم کے اندر بے یار و مددگار کو، کالے کلوٹے کو، مدینہ کی گلیوں، مکہ کی گلیوں میں ایک زمانے میں گلے میں پٹا ڈال کر کے کھینچے جانے والے بلال کو، بے حیثیت بے وقات بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس دن جس دن مکہ فتح ہوا اور تمام مشرکین اور تمام عرب کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن وہ نوازنے پر آتا ہے، دینے پر آتا ہے، صرف اس سے راضی ہو جائیے۔ وہ چاہتا ہے تو بلال کے جوتیوں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت میں سنا سکتا ہے۔ وہ دینے پر آئے تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ چاہے تو بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدا دلا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ابو طالب جیسے شخص کو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بھتیجے کے حفاظت کے لیے 3 سال شیب ابی طالب میں پتیاں چبائیں، اسے دنیا میں ہی جہنم کی وعید دے سکتا ہے، کلمہ سے محروم کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ابو لہب جیسے شخص کو، جس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی، دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر کر کے رہتی دنیا تک لعنت کا سامان بنا سکتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب قرآن کریم میں نازل کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ہزاروں میل سے آنے والے غریب کمزور مسلمانوں کے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو کھلونا بنا سکتا ہے۔ اگر وہ عزت دینے پر آئے
تو عرب کے بدوؤں کو وہ مقام دے سکتا ہے، وہ حیثیت دے سکتا ہے، وہ مقام دے سکتا ہے کہ وہ جبریل امین کے اسرار چاک کرنے لگے، پوری دنیا کو ہدایت دینے والے بن جائیں، پوری دنیا کی امامت کرنے والے بن جائیں، دنیا کی تمام سپر پاور طاقتوں کو اپنے پہلوں تلے رونٹ ڈالیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ ہمیں کامل مومن بننا ہے اپنی کامیابی کے لیے، قوموں کی کامیابی کے لیے، مستقبل کی کامیابی کے لیے، اپنی بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بڑا اور مضبوط کام کرنا ہے، کامل اور پکا مومن بننا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آئے، وہاں کوئی بھی فرمان ان کے فرمان سے آگے نہ جیتے، کوئی بھی ایسا فرمان اور کوئی بھی ایسی خواہش اور لالچ نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو درکنار کر کے آگے بڑھ جائے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے، اور فرد سے ہی قوموں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر فرد درست ہو جائیں تو قومیں لا محالہ درست ہو جاتی ہیں۔ یہ نقطۂ نظر ہندوستان میں انقلاب پیدا کرنے والے دو عظیم مفکرین کا ہے، جن کے جو ہے احسانات ہم تمام ہندوستانیوں کے کاندھوں پر ہیں، مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر افراد سدھر جائیں تو حکومتیں خود سدھر جاتی ہیں، کیونکہ حکومتیں اسی وقت ڈرتی ہیں جب ان کے سلطنت کا پایا کھسکنے لگتا ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے۔ کیسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کہا تھا کہ جس سرزمین پر میں کھڑا ہوں ایک دن محمد اس سرزمین کو بھی فتح کر لے گا، جب خط لے کر کے گئے تھے، اور میں اگر مدینے میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھو کر کے پیتا۔ لیکن درباریوں کو جب دیکھا کہ وہ تمام لوگ حکومت مذہب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خود پلٹ گئے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا فرد سے ہی معاشرہ بدلے گا، اور فرد کو بدلنے کے لیے ہمیں خود بدلنا پڑے گا۔ ان تمام مثالوں کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آج انتخاب کیا ہے۔ پہلے بھی کئی بار اس روایت کو سنا چکا تھا، آج بھی ایک بار سناتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن قلت یومئذ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غصہ ان کا غصائی سیل، تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ یہ مثال ہے، یعنی جھاگ ہوتا بہت ہے لیکن اس کی قوت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت لمبی تعداد میں ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین تمہارا رعب اور خوف تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دے گا۔ تمہارا خوف اور تمہارا رعب اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دے گا، اور تمہارے دل میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ یہ لفظ ہم نے نہیں سنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے مر جانے سے ڈر جانا۔ یہ وہ بیماری ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوگی۔ اب اس روایت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے اور پوری دنیا کے حالات پر غور کیجیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آج دنیا میں مذہب کے اعتبار سے ہم دوسری سب سے بڑی طاقت ہیں، لیکن اس طاقت کا خوف اور رعب دنیا پر کیا ہے؟ 1948 سے قبلِ اول چل رہا ہے، بوسنیا جل رہا ہے، چیچینیا جل رہا ہے، ایغور مسلمان تباہ ہیں، کرد مسلمان تباہ ہیں۔ ہم کون سے آباد ہیں؟
غصاؤن کا غصہ السیل، قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ پر۔ تعداد بہت ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ اٹھتا ہے، لیکن بس اٹھے گا اور بجھ جائے گا۔ آج ہم مسلمان بھی ایک شعلے کی طرح اٹھتے ہیں اور دھوئیں کی طرح بکھر جاتے ہیں، راکھ کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ ایک جوش اٹھتا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک پروردگار کی رضا نہیں ہے، جب تک اللہ رب العالمین سے ہمارا رابطہ مضبوط نہیں ہے، تب تک اس جوش کا، اس شعلے کا اور اس چنگاری کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصاؤن کا غصہ السیل، سمندر کے جھاگ کی طرح ہو گئی، دشمن نہیں ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے تمہارا خوف اور تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ 313 میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پوری دنیا کانپ جاتی تھی۔ مسلمان جھنڈے لے کر کے جس علاقے میں نکل جاتے تھے اس کی زبان، تہذیب اور کلچر بدل دیتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پوری دنیا کے مسلمان اپنی طاقت، اپنے اخلاقیات، اپنے ایمان اور اپنے مقام کے ساتھ کسی علاقے میں کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جاتا تھا۔ صرف تلوار سے نہیں، جنگ سے نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ کیرل ہمارے ہندوستان میں ہی ہے، ایک بار بھی کسی مسلم حکمران نے وہاں حملہ نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں۔ کیرل کی جتنی مسلم آبادی ہے وہ مسلمانوں کے ایمان اور اخلاقیات کی بدولت ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک انڈونیشیا، ایک بھی مسلم حکمران نے وہاں حملہ نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ایمان اور طاقت کی قوت، اخلاق کی قوت اور اپنی اہمیت کے بلبوتے اتنا بڑا ملک حاصل کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ملکی آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی آبادی ہماری وہاں رہتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا، لیکن آج ہم غصائے سیل ہیں، سمندر کی جھاگ کی طرح ہیں۔ پروردگار نے ہمارا جو خوف تھا، ہمارا خوف یہ تھا کہ ظلم مسلمان نہیں سہ سکتا ہے۔ ظلم کرنے والا اگر مسلمان حاکم ہو تب بھی مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ حیثیت تھی، ہمارا یہ مقام تھا کہ ہمارا دشمن بھی مظلوم ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہماری یہ حیثیت اور ہمارا مقام تھا کہ اگر ہمارا بھائی بھی ظلم کرے تو ہم اپنے بھائی کے خلاف تلوار لے کر کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی اس حیثیت اور اہمیت کو گنوا دیا۔ ہمارا جو خوف تھا پوری دنیا پر کہ مسلمان ایک ایسی طاقت ہے، مسلمان ایک ایسی قوت ہے، مسلمان ایک ایسی جماعت ہے کہ اس کے رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا ہے، عورتوں کی عزت اور آبرو کو نیلام نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کے ذاتی حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا ہے، اسے ہم نے ایسے گنوا دیا کہ اپنے قبل اول کو 48 سالوں میں تقریباً 90% حصے غیروں کو دے کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے۔ یہ روب ہمارے ہاتھ سے اس طریقے سے جا سکا ہے، اور یہ سب کچھ صرف کس لیے ہوا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور مرنے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ مرنے کی محبت کیا ہے؟ کہ بندے کو لذات کے ملنے کا احساس ہوتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائے تاکہ قبر میں جاتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں، قبر میں جاتے ہی اسے جنت کا مقام دکھا دیا جائے، قبر میں جاتے ہی اس کی زندگی تمام تکالیف، مسائل اور مشکلات سے دور ہو کر کے ایک سکون کی زندگی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، حساب کتاب کے بعد اگر بندہ جنتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم میں جو اس کا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اسے دکھا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایک دلہن جیسے سوتی ہے ویسے سکون سے سو جاؤ، قیامت تک تمہیں نہیں جاگنا ہے۔ یہ مرنے کا سکون اور مرنے کا احساس کب پیدا ہوگا؟ جب رات کو بستر پر لیٹ کر کے احتساب کرتے ہوئے زندگی یقین دلا دے گی کہ جنت ہی کا دروازہ کھلنے والا ہے، تب آدمی مرنے کی محبت پیدا کر سکے گا۔
اور اگر رات میں بستر پر سوتے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو تو احتساب کرنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا ہے. جسے احتساب کرنے کا موقع نصیب ہوا بستر پر لیٹ کر کے اور دل نے یہ اطمینان دلا دیا چلو کوئی بات نہیں ہے، مرنا ہے مر جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے چلے جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فرشتے جب آئیں گے تو میں تینوں سوال کا جواب دے کر کے اپنے لیے جنت کی کھڑکی کھلوا سکوں گا. یہ احساس جب پیدا ہوگا تبھی دنیا کی محبت دلوں سے نکلے گی اور مرنے کی محبت پیدا ہوگی. اور اس حال اور اس مقام پر اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم کامل مومن ہیں، اور پھر ایسی صورت میں خوف اور ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور ہماری قیادت اور سیادت کا دور بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم کامل مومن ہیں. لیکن ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ رات کو احتساب کرتے ہوئے کتنے فیصد لوگ ہیں جو دوسرے کو نہیں اپنے ضمیر کو اطمینان دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جب قبر میں جاؤں گا تو جنت کی ہی کھڑکی کھلے گی. کتنے لوگ ہیں؟ اور پھر اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ امت جن مسائل اور مشکلات سے گزر رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. جو خدا بدر میں تھا، جو خدا احد میں تھا، جو خدا خندق میں تھا، جو خدا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھا، جو خدا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جو خدا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جو خدا خالد بن ولید کے ساتھ تھا، جو خدا فاتح مصر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہی خدا ہمارے ساتھ ہے. بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے وضو صحیح کی تھی اور ہم نے وضو غلط کی ہے اور نماز کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے. پروردگار ہمیں کامل سچا پکا مسلمان بنا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے ایمان کے لیے مخلص بنا. اللہ رب العالمین ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، پروردگار ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دے. پروردگار ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، صاحب اختیار لوگوں کو دنیا کی محبت، انا کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت اور اسی طریقے سے اور تمام انانیت کو چھوڑ کر کے ملت کے لیے کچھ کرنے اور مخلص ہونے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین مسلمان بہت پریشان ہیں. ہمارے ہی اپنے لہو میں ہمارا سفینہ ہچکولے کھا رہا ہے. پروردگار ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، ملاح نہیں ہے پروردگار، اور اپنے ہی لہو کا دریا ہے اور ہم اس میں ڈوب رہے ہیں. پروردگار تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. پروردگار تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اللہ رب العالمین ہمیں ملت کے لیے سوچنے کی ہمت، حوصلہ اور توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں. پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے، ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم کامل سچے مومن بن سکیں، تیرے دربار میں جھکنے والے بن سکیں. اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں خلوص دے اور انہیں شرف قبولیت دے. اللہ رب العالمین قوم کی، ملت کی حفاظت فرما. تیرے امت کی محمد، تیرے محمد کی امت ہے، تیرے حبیب کی امت ہے. پروردگار بہت بے آبرو، بہت بے حیثیت اور بے سہارا ہو چکی ہے. پروردگار تیرے علاوہ کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم حقیر فقیر تیرے بندے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو وسیلہ بنا کر تیرے دربار میں حفاظت کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے دعاگو ہیں. پروردگار حفاظت فرما، مدد فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی وجل واتم.